نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وما هو أهله اللهم صل على محمد وعلى أزواج محمد اللهم صل على محمد وعلى بنات محمد اللهم صل على محمد وعلى أبناء محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل البيت محمد اللهم صل على محمد وعلى ذريات محمد اللهم صل على محمد وعلى أصحاب محمد اللهم صل على محمد وعلى أصحابيات محمد صلی اللہ علیہ وسلم وبارک وسلم۔ محترم بہنوں، بھائیوں، نوجوانوں، نوجوان بیٹیوں، آج کا میرا تھوڑا سا ٹاپک عورت پہ ہے۔ عورت، اس میں کچھ تلخ باتیں بھی ہوں گی، مائنڈ نہ کرنا، اچھی بھی ہوں گی۔ بہرحال جو میں بیان کروں گا وہ حقیقت پہ مبنی ہوگا۔ ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو اچھا نہ لگے اور کچھ کو بہت اچھا بھی لگے۔ تو بیک گراؤنڈ یہ ہے عورت کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کی تخلیق کی، جو ہر انسان کے والد محترم ہیں، تمام انبیاء کے والد محترم ہیں، پانی مٹی آگ سے بنایا آدم کو، اور ایک مدت تک ان کا وہ مجسمہ جنت میں رکھا ہوا تھا۔ فرشتے بھی دیکھتے تھے، اس وقت شیطان بھی وہاں تھا، فرشتوں کے ساتھ مقربین میں تھا۔ انہیں سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ اللہ تعالیٰ کوئی مخلوق بنانے لگے ہے، کیا ہے۔ پھر ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب فرشتوں ملائکہ کو اکٹھا کیا اور آدم علیہ السلام کو پھونک لگائی۔ آدم علیہ السلام کے اندر روح پیدا ہو گئی، وہ انسان بن گئے۔ تو فرشتے کہنے لگے، یا اللہ یہ مخلوق بنائی ہے، یہ تسبیحات کے لیے ہے، تو وہ تو ہم کافی ہیں آپ کی تسبیح کرنے کے لیے۔ یہ وہ ساری صفتیں گنا دی۔ تو اللہ نے کیا جواب دیا؟ اللہ نے کہا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ آدم ان کو بتاؤ۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے حروف ابجد، انہیں حروف تہجی بھی کہتی ہیں، الف با تا سا جیم ہا خا، یہ سارا سنا دیا۔ فرشتے حیران، یہ علم ان کے پاس نہیں تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام میں یہ علم نافذ کیا، دیا، عطا کیا، اور اپنے خزانے سے اتنا ہی علم نکالا۔ اور آج بھی پوری دنیا جتنی مرضی ترقی کر جائے، ان 28 ورلڈ کے اندر ہی ہے۔
قرآن پاک 30 پارے یہ بھی 28 ورڈ کے اندر ہیں۔ پوری دنیا میں جتنا بھی علم جہاں بھی ہے، تھوڑے تھوڑے ٹچ لوگوں نے لگائے ہیں ہر لینگویج میں اپنے اپنے، لیکن ہے وہی 28 ورڈ، یہ علم ہے۔ اس بات کو بچوں بڑوں سب یاد رکھنا۔ آدم بن گئے، جنت میں تھے، خاموش تھے، کسی سے بات نہیں کرتے تھے، تو فرشتے آپس میں مسکراتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق تو بنائی ہے، نہ کسی سے بات کرتی ہے، چپ، خاموش، ہر وقت خاموش۔ پھر تھوڑا ہی ٹائم گزرا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بلا کے ان پہ پردہ کیا، سارے فرشتوں کو آرڈر ہوا کہ اپنی اپنی ٹرن کر لو، یعنی ادھر آدم کی طرف کوئی نہ دیکھے۔ پھر اس پہ چادر سے پردہ کیا اور آدم علیہ السلام کی پسلی سے اماں حوا علیہ السلام پیدا کی، جو ہم سب کی ماں ہے۔ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، کوئی بھی دھرم، جو دنیا میں انسان آیا سب اماں حوا کی اولاد ہیں۔ پھر آگے واقعہ چلا، اللہ تعالیٰ نے کہا کھاؤ پیو موج کرو، وہی آدم جو خاموش تھا اتنا خوش کہ بڑا بڑا کچھ لکھا جاتا ہے کہ دونوں جنت میں بھاگتے تھے، کھیلتے تھے، خوش رہتے تھے، وہ تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک کہا کہ یہ درخت ہے، اس کا پھل نہیں کھانا، اس کے قریب نہیں جانا۔ اس درخت کا نام ہے شجر ممنوع۔ بعض لوگ کہتے ہیں وہ گندم تھی، گندم کا پھل تھا، لیکن یہ ڈکلیئر نہیں ہے تفسیر میں۔ قرآن پاک میں اور حدیث شریف میں ایک ہی لفظ ہے، شجر ممنوع۔ تو شیطان نے ورگلایا، یعنی کہ ان کے ذہنوں میں ڈالا۔ اس وقت شیطان جنت میں نہیں تھا، کیونکہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم میں روح ڈال دی تو سب فرشتوں کو کہا کہ اس کو سجدہ کرو، اور سب سجدے میں گر گئے۔ وہ سجدہ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی تھا، لیکن آدم کے تھرو تھا۔ جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں اور سجدہ اللہ کو کرتے ہیں، لیکن ہوتا کس طرف ہے؟ الکعبہ، تو کعبہ کو عزت دینے کے لیے، کہ کعبے کو سجدہ نہیں کرتے ہم، وہ تو پتھر کا بنا ہوا گھر ہے۔ اسی طرح الآدم لآدم فسجدوا الا ابلیس، آدم کی طرف منہ کر کے سجدہ کرو۔ عزت مل گئی نا آدم کو، یہ عزت شیطان کو گوارا نہیں تھی، اس نے نہ سجدہ کیا۔ اللہ نے پوچھا تم نے کیوں نہیں سجدہ کیا؟ وہ کہنے لگا یہ تو پانی مٹی سے بنا ہوا ہے، میں تو آگ سے بنا ہوا ہوں، میں اس سے افضل ہوں، میں اس سے اچھا ہوں، میرے پر اس سے زیادہ علم ہے، تو میں کیوں اس کو سجدہ کروں؟ تو اللہ نے کہا لعنت تم پہ، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ تب سے شیطان کو نکال دیا گیا، ابلیس اللہ کی لعنت کے ساتھ ہو گیا۔ اب شیطان کے پاس طاقتیں بہت زیادہ ہیں، اس نے اللہ کو لی ہوئی ہیں اللہ سے۔ اللہ چاہتے تو وہ طاقتیں چھین سکتے تھے۔ تو میں عرض کر رہا تھا شیطان کے پاس طاقتیں بہت زیادہ ہیں، ہم اکیلے اللہ کی مدد کے بغیر شیطان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس کے پاس ایک طاقت ہے، وہ دور بیٹھ کے انسان کے ذہن کو کنٹرول کر دیتا ہے، جسے ہم وسوسہ کہتے ہیں۔ وہ ایسا پاورفل وسوسہ ڈالتا ہے کہ انسان اس کا تابع ہو کے وہ کام کرنے لگا۔ اسی طرح اس نے اماں حوا علیہ السلام کے ذہن پہ قبضہ کیا، اور شجر ممنوع کا وہ پھل کھانے کے لیے آدم علیہ السلام کو اماں حوا نے مجبور کیا۔ قصہ مختصر آپ نے سنا ہوگا کہ اماں حوا اور آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال دیا گیا، زمین پہ، کتابوں میں تو بڑے سخت لفظات ہیں، پھینک دیا گیا۔ بہرحال نہیں، ادب کا تقاضا ہے، ہمارے ماں باپ ہیں، زمین پہ فرشتوں کے تھرو اتارا گیا، کہاں کوئی پتہ نہیں۔ پھر کچھ عرصے بعد
آدم علیہ السلام پریشان تھے اور روتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے القاء کیا. القاء خفیہ وحی ہوتی ہے، اور الفاظ دیے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. آدم علیہ السلام ان الفاظ سے اللہ کو یاد کرتے رہو. بلکہ ایک کچھ کتابوں میں غیر مستند روایت ہے، لیکن یہ بھی آتا ہے کہ ایک دن آدم نے کہا کہ یا اللہ، لوح محفوظ پہ میں نے ایک نام لکھا ہوا دیکھا تھا، محمد، تو یہ کون ہے؟ تیرا کوئی خاص ہستی ہے تو اس کے صدقے سے مجھے معاف کر دے. تو آواز آ گئی کہ آدم ہم نے تمہیں معاف کیا. پھر آدم علیہ السلام نے کہا تو پھر میں اپنے گھر آؤں، میری وائف بھی ملا دے. اللہ نے کہا وائف تیری تو ملا دیتا ہوں، لیکن اب تم واپس اس طرح نہیں آ سکتے. کیسے آ سکتے ہیں؟ پھر قرآن پاک میں آیتیں آ گئی، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری وسیآتکم ریشا ولباس التقوی. اب تم نے دنیا میں رہ کے تقوی اختیار کرنا ہے، اور تقوی کی آگے ساری تفصیل پھر کسی دن. اس پہ کامیاب ہو گئے پھر اپنی زندگی گزارو گے جتنی میں نے لکھی ہوئی ہے. ہر کسی کی میرے پاس آؤ گے تو اپنے گھر میں واپس چلے جاؤ گے. انسان کا اصل گھر تو جنت ہے جہاں سے نکلنا گیا. یہ بھی ہو گیا. پھر آدم علیہ السلام دنیا میں بھٹک رہے تھے تو کہا یا اللہ مجھے میری وائف تو ملا دے. اللہ نے کہا پہاڑ پہ چڑھ. پہاڑ پہ چڑھے، دوسری طرف دیکھا تو اما حوا تھی. وہ کون سی جگہ ہے؟ میدان عرفات. یہاں حج کا خطبہ دیا جاتا ہے، آج بھی وہ یادگار ہے. اس کا نام جبل آدم ہے. وہاں میاں بیوی مل گئے اور پھر دنیا داری آگے چل پڑی. یہاں تک کتابوں میں آتا ہے کہ اما حوا کے ہاں ہر روز ایک لڑکی ایک لڑکا ایک لڑکی ایک لڑکا پیدا ہوتا تھا. کتابوں میں ہے. 100% حقیقت میں نہیں کہہ سکتا کہ قرآن میں ایسا ذکر نہیں ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے یوں پھیلا دیا سب کو. تو میرے کہنے کا جو مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو کہا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، میں نے سب سے مخلوقات میں سب سے بہتر مخلوق تو انسان بنایا ہے. اور انسان تو عورت مرد مل کے تو یہ معاشرہ مکمل کرتے ہیں. عورت ہے تو دنیا حسین ہے، معاشرہ حسین ہے. عورت نہ ہو، جہاں نہیں ہوتی وہاں تو کوئی کسی قسم کا کوئی نہ دنیا حسین ہوتی ہے، نہ کسی قسم کی کوئی خوشبو ہوتی ہے، نہ کوئی ایسے پودے اور باغات ہوتے ہیں. کچھ نہیں ہوتا. وہ تو ایک بنجر زمین ہوتی ہے جیسے جنگلات. اب تو وہاں بھی گوریلا انسانوں کے ساتھ ان کی عورتیں ہوتی ہیں، گوریلا مادہ. تو مقصد کیا تھا؟ عورت کی ڈیفینیشن ساری سمجھ میں آ گئی. اب انسان نے عورت پہ ظلم شروع کر دیے. وقت چلتا رہا، ہمیشہ ظلم عورت پہ ہوئے. ربا کی گئی عورتیں، فروخت کی گئی عورتیں، خرید کے لائی گئی عورتیں، باندیاں بنائی گئی عورتیں. حتیٰ کہ حضور علیہ السلام کا زمانہ آ گیا تو اس زمانے میں بھی کفار مکہ بچی پیدا ہوتے ہی مار دیتے تھے. اور اگر ماں کے رونے دھونے سے کچھ دن رک جاتے تو کچھ دنوں بعد، مہینوں بعد زندہ بچی کو جا کے دفن کر دیتے تھے. سوچ سکتے ہو؟ اپنی اولاد کو زندہ دفن کر دیا. غیرت کا مسئلہ ہے جی. بھائی غیرت کیا ہے؟ یہ جوان ہوگی، کل کو کسی سے شادی کرنا پڑے گی تو یہ اس کے بچے پیدا کرے گی. بھائی الو کے پٹھوں کو بچے پیدا کرے گی تو انسان بڑھے گے نا. جو تو اپنی زندہ بچی کو دفن کرنے جا رہا ہے تو بھی تو کسی عورت کا ہی بچہ ہے نا. تو ہاں، تو میرے بھائیوں بہنوں یہ سمجھ آ گئی نا کہ عورت ایک مظلوم ہے.
یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور انہوں نے سب سے پہلے اس کائنات میں عورت کے حقوق بتائے، عورت کو عزت دی، عورت کا مقام بتایا، ماں کے قدموں تلے جنت۔ پھر حضور نے ایک دن فرمایا جس کے 4 بیٹیاں ہیں اس نے اچھی تعلیم و تربیت کر کے باحفاظت تربیت کر کے اسے رخصت کیا سسرال میں، اس کے لیے جنت میں گارنٹی دیتا ہوں۔ ایک صحابی کے پاس یا رسول اللہ 3 بیٹیاں ہو، ایک سے 2 ہو، اور ایک بولا یا رسول اللہ ایک ہی بیٹی ہو۔ حضور نے کہا میں سب کی گارنٹی دیتا ہوں، گارنٹر ہوں، سب کو جنت ملے گی۔ یہ ہو گیا، عزت و احترام عورت کو ملا۔ تھوڑا سا جیسے جیسے وقت گزرتا گیا پھر وہی بات، عورتیں بکنا شروع ہو گئیں، منڈیاں لگتی تھی، منڈیاں جس طرح بھیڑ بکریوں کی لگتی ہیں عورتوں کی، وہاں سے جا کے خرید کے مالدار لوگ کے آتے تھے۔ یہ مسلمانوں کا دور تھا، باندیاں بناتے تھے، وہ بھی وقت گزرتا گیا۔ اب یکدم آ جاتے ہیں پریزنٹ دور میں۔ آج کل کیا ہے؟ 3 طبقے ہیں، ایک مالدار، ایک متوسط طبقہ درمیانی، اور ایک غریب طبقہ۔ جب پتہ چلتا ہے الٹرا ساؤنڈ کے بعد بیٹا ہے کہ بیٹی ہے، تو جو نچلا طبقہ ہے ان کی تو کوشش ہوتی ہے کہ ابھی کے ابھی ختم کروا دیا جائے، ماں کے پیٹ میں مروا دیا جائے۔ بچی کو زحمت سمجھتے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل۔ اس کے اوپر والا طبقہ ٹوٹے پھوٹے دل سے کہتے ہیں چلو بچی ہوئی کوئی بات نہیں، اللہ کی رحمت ہے، ہاں مالدار طبقہ قبول کر لیتا۔ ہو گیا۔ اب بچی تھوڑی اونچی ہوئی، بلوغت میں پہنچی، بالغ ہوئی، اب ماں کا فرض ہے کہ اسے دنیاوی تعلیم اور دینی تعلیم دونوں دلائے، اور بچی کو پتہ ہونا چاہیے کہ حقوق الزوجین کیا ہیں، خامند کے حقوق کیا ہیں، ساسو ماں کے حقوق کیا ہیں، سسر کے حقوق کیا ہیں، جیٹھانیوں اور نندوں کے حقوق کیا ہیں۔ جب یہ سب سمجھ لی ہوگی اس نے تو ساس کو ماں کہے گی، سسر کو باپ سمجھے گی، اور نندوں کو اپنی بہنیں سمجھے گی، اور جیٹھانیوں کو بڑی بہنیں سمجھے گی۔ لیکن مشہور کیا ہے کلچر میں؟ ساس کبھی ماں نہیں بن سکتی، بہو کبھی بیٹی نہیں بن سکتی، یہ مشہور ہے۔ ہر برائی کو پردہ دیا گیا ہے 3 ناموں سے: ریتی، رواج اور کلچر۔ لیکن ایسا نہیں ہے، جہاں تعلیم اور دیندار، دینی تعلیم ہو، تعلیم یافتہ لوگ ہوں، وہاں سب ٹھیک ہوتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں۔ اب بچیاں جوان ہو گئی، 3-4 بچیاں ہیں، اب رشتہ آیا، ایک بچی کو سلیکٹ کر لیا جی اس بچی کا رشتہ دے دو، حالانکہ باری تو بڑی کی ہے کہ پہلے بڑی بچی کا رشتہ ہو۔ اب بڑی بچی جب ریجیکٹ ہوگی تو اس کے دل پہ کیا گزرے گی، کیا آہیں نکلیں گی اس کے دل سے؟ کبھی سوچا؟ اور جو جاتے ہیں اور ایک کو سلیکٹ اور باقی کو ریجیکٹ کرتے ہیں، ان کے اپنے ہاں بچیاں نہیں ہوتی، ظلم کی انتہا ہے۔ اگر بڑی بچی نہیں پسند آئی، چھوٹیوں میں سے کوئی پسند آئی ہے تو خاموش رہو، خاموشی سے آ جاؤ، لیکن ایسا ہرگز نہ کرو کہ ہمیں وہ چاہیے، یہ نہیں چاہیے، وہ چاہیے۔ چلو یہ آج کل کا کلچر ہے۔ پھر کیا ہوا؟ شادی کا وقت آ گیا، رشتہ ہو گیا، اب شادی ہونے لگی۔ اب لڑکے والے 300-400 آدمی بارات کا لے کے آئیں گے، بینڈ باجے بجاتے ہوئے، کہ جیسے کسی کو اٹھا کے لے جانا ہے، کوئی جنگ جیتنے آئے ہیں۔
بچی والے تو بیچارے خاموش ہوں گے، سارا خرچہ ان پہ ڈھال کے سب کچھ کر کے بچی کی رخصتی کر کے لے جائیں گے۔ بڑا نیکوکار کوئی گھرانہ ہوگا، نہیں نہیں ہمیں جہیز نہیں چاہیے، ہاں اپنی خوشی سے بچی کو جو دینا ہے دے دو، وہ جہیز ہی مانگنے کی دوسری شکل ہے۔ ایسا کون ہے جو کہتا ہے نہیں سب کچھ ہے ہمارے گھر میں؟ یہ سٹینڈ لڑکوں کو لینے چاہیے کہ مجھے سسرال سے کچھ نہیں چاہیے، سب کچھ ہے میرے پاس۔ لیکن اتنا حوصلہ کہاں آئے؟ اور جو بے دین ہے وہ تو کہتے ہیں جی بچی کا حق ہے، دو بڑھ کے دو، یہ گاڑی ہو، یہ موٹر سائیکل ہو، یہ ہو وہ ہو، فریج ہو، یہ ہو، اتنی چیزیں ہم زیادہ نہیں مانگتے، بس اپنی بیٹی کی ضرورت کی چیزیں اس پہ دے دو، اس کا حق ہے۔ یہ جہیز سب سے بڑی لعنت ہے۔ مسلمانوں اسے ختم کرنے کی کوشش کرو۔ اور اسلامی طریقہ شادی کا کیا ہے؟ گھر کے فرد 2 4 5 مہمان آئیں مسجد میں، وہاں نکاح ہو، وہی چند مہمان باعزت طریقے سے بیٹی کو لے اور اپنے گھر لے جائیں، اور دوسرے دن جو ولیمہ ہے اس میں جی بھر کے دنیا بلاؤ، بچی کے گھر والوں کو تو بچاؤ۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ اس کے آگے چلو جی، ریتی رواج اور کلچر، دوسرے دن بچی کے میکے سے کھانا آئے گا، کیوں بھائی تمہارے گھر میں کھانا نہیں ہے؟ نہیں جی ریتی رواج ہے، اچھا چلو بھائی کھانا ہی آنا ہے تو چلو داماد کا آ جائے، بیٹی کا آ جائے، نہیں نہیں پوری فیملی کا، اور اتنا ہی نہیں اس سے ڈبل ٹربل، تاکہ رشتہ داروں میں بھی تھوڑا تھوڑا تقسیم کیا جائے کہ یہ ادھر سے بچی کے بیکے سے کھانا آیا ہے، صبح کا ناشتہ آیا ہے، چلو یہ بھی ہو گیا۔ یہ میں بتا رہا ہوں کہ عورت کتنی مظلوم ہے، ہر جگہ عورت پہ ہی ظلم کیا جاتا ہے، عورت کی آڑ میں ظلم ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب وقت چلا، چند دن تو خوشی کے ہوں گے، اس کے بعد پورے گھر کی ذمہ داری بچی پہ، یہ کہہ کے ساس ماں کہتی ہے کہ ہم نے بھی تو ایسے سنبھالا تھا، بھائی اگر تیرے ساتھ ظلم ہوا ہے تو آگے بچی کے ساتھ تو ظلم نہ کر۔ وہ کیا ہو گیا، پورے گھر کی ماسی بن جائے، اور بغیر تنہا کے، بغیر ویجز کے سارے گھر کے کام کرے اور ان کی خدمت کرے، وہ بھی بغیر تنہا کے۔ یہ کیا ہے جی؟ ریتی رواج ہے۔ اچھا بھائی، پھر کچھ عرصہ لگنے کے بعد خوشخبری آ جائے، بچی پریگننٹ ہو جائے، تو اب کیا ہے، وقت قریب آ رہا ہے، بچی کو آرام کی ضرورت ہے، تو اسے میکے بھیج دیا جاتا ہے کہ میکے والے زیادہ اچھی لک آفٹر کر سکتے ہیں، یہ بہانہ ہے، تاکہ اس پہ جو خرچ اخراجات آئے وہ بھی میکے والے کرے، کیونکہ اب یہ آرام کرے گی، یہ اب اس کے گھر کی تو کام کی نہیں رہی، تو سارا وقت میکے گزار کے آئے، جب وہ بیچاری چلہ کر کے سسرال واپس آئے گی تو پھر اس کے ساتھ چھوٹا جہیز کہہ لو، اتنے گفٹ بچی کو ملے ہیں جی، پہلے بچے کے یا پہلی بچی کے یہ میکے سے گفٹ ملے ہیں، وہ چھوٹا جہیز ہوتا ہے۔ یہ پھر ظلم، بچہ ان کا پیدا کرو، نسل ان کی بڑھاؤ، اور خرچے میکے کے کراؤ، اور وہاں سے وہ سارے گفٹ وہ چیزیں لے کے آؤ، اور نام کیا؟ کلچر ہے جی، ہر برائی کو کلچر کی آڑ میں چھپا دیا۔ بتاؤ عورت سے زیادہ مظلوم کوئی ہو سکتا ہے؟ اب بھی کہیں گے کہ نہیں ایسے ہی ہوتا ہے۔ ہاں بہت سارے گھر ایسے بھی ہیں دیندار، وہاں ساس سچ مچ ماں بنتی ہے، اسے پتہ ہوتا ہے یہ کسی کی بچی آئی ہے، کل کو میری بچیاں بھی کسی گھر جانے ہیں، اور مقافات عمل نہ ہو جائے، میں اس سے اچھا سلوک کروں گی تو میری بچیوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک ہوگا، لیکن ایسا بہت کم ہوتا۔
تو میرا بیان لمبا ہوتا جا رہا ہے، تو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں ہر ماں پہ فرض ہے یہ 3 چیزیں یاد کر لو۔ 16واں پارہ سورۃ طٰہٰ، غالباً آیت نمبر 38 کے بیچ یہ لفظ ہیں، اعوذ باللہ میں وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي۔ یہ بچی کو لفظ یاد کرا دو، سسرال میں گئی، جہاں دیکھا کہ مجھے میری مرضی کے مطابق، ضرورت کے مطابق پیار نہیں مل رہا، ہسبینڈ سے، نندوں بھابھیوں، ساس سے، نماز پڑھی، اسی جگہ بیٹھ کے انگلیوں کے اوپر، ہاتھ کی انگلیوں کے یا تسبیح پہ ایک تسبیح پڑھ لو، لیکن نمازی ہونا شرط ہے۔ اگر نمازی نہیں ہوگی اور تسبیح پڑھے گی تو فوراً شیطان اس کے گھر میں ایک فساد ڈالے گا، وہ یہ تو جادو ٹونے وظیفے کرنے والی ہے، ہائے ہائے پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا کرے، پتہ نہیں اس نے تو آتے ہی رن مرید بنا لیا اپنے ہسبینڈ کو، حالانکہ وہ بیچارہ مسلمان ہے، نمازی ہے، وہ تو حقوق ادا کر رہا ہے، فوراً لیبل لگ جائے گا کہ یہ رن مرید ہو گیا۔ اگر گھر سے بچی کو تعلیم ہوگی نمازیں نہیں چھوڑنا، تو نماز سے کوئی گھر منع نہیں کرتا، چاہے وہ بے نمازیوں کا گھر ہو، وہاں نماز پڑھی اور تسبیح پڑھ لی، نماز پڑھی اور تسبیح پڑھ لی۔ اگر دیکھے کہ میری ضرورت کے مطابق محبت پیار نہیں مل رہا تو ہو گیا یہ۔ دوسرا، ہر گھر میں بھابھی، نند، جیٹھانیاں، دیورانیاں میں تھوڑی کوڑ تھوڑی یہ وہ ہوتی ہے۔ اگر بچی محسوس کرے کہ کسی کی تلخ زبانی سے، ساس بولتی ہے بڑی تلخ زبان، میں جواب تو نہیں دے سکتی لیکن تکلیف ہوتی ہے، اسی طرح کوئی جیٹھانی بولے یا نندیں تانے مارے میکے کے کوئی بات، تو کسی کے آگے زبان نہیں کھولنی، گھر میں فساد جھگڑے کی فضا نہیں بنانی، نماز پڑھی اور ایک تسبیح کر لی، صم بکم عمی فہم لا یرجعون، یہ ایک تسبیح پڑھ کے دل ہی دل میں تصور کر کے پھونک مار دی کہ یا اللہ فلاں کی زبان بندی کر، اس کی زبان روک، یہ مجھے تکلیف دے رہی ہے، تو اس کی زبان رک جائے گی۔ ٹھیک ہے؟ اب رہ گئے رشتہ دار، گھر والے تو ٹھیک ہے لیکن ان کے بھی جو رشتہ دار ہیں وہ بھی باز نہیں آتے، بڑے بڑے نقص نکالتے ہیں، کان بھرتے ہیں آ کے، تمہاری بہو کیا حال ہے، یہ کیا کیا، وہ کیا۔ اور گھر میں بھی جیٹھانیاں جو مشکل دور سے گزری ہوتی ہیں، اب ان کی باری ہوتی ہے کہ ذرا دیورانی کو سبق سکھائیں، ہمارے ساتھ تو ساس بڑی سخت تھی، اس کے ساتھ نرم کی ہے۔ تو پھر ایسا واقعہ ہو جائے ایسی سچویشن میں تو نماز کے بعد ایک تسبیح، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، یہ بچی یہ تسبیح پڑھ دے اور نیت کر کے یا نام لے کے کہ یا اللہ اس کے شر سے مجھے بچانا ہے، تو بچا۔ ایک تو دن وہ تسبیح کرے گی، اللہ شر سے حفاظت فرمائے گا، مخالفت کرنے والے کی زبان بھی بند، نقصان پہنچانے والا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، یہ 100% گارنٹی ہے۔ اور محبت حاصل کرنے کا تو آپ کو بتا دیا، یہ ماؤں کا فرض ہے کہ اپنی بچیوں کو یہ چیزیں پڑھا کے سکھا کے یاد کر کے بھیجیں۔ اب یہی چیزیں بعض گھروں میں بہویں ایسی آتی ہیں کہ ان کی زبان ہی گب گر لمبی ہوتی ہے، باتونی ہوتی ہیں، سارے گھر کے ماحول کو، پرامن ماحول کو خراب کرتی ہیں۔ تو اب ساس بھی یہ 3 وظیفے یاد کر سکتی ہے، نندیں بھی، جیٹھانیاں بھی، اس کے شر سے بچنے کے لیے محبت کا پڑھو، اس کے اندر محبت پیدا ہو، اس کی زبان بندی کر دو، سم بکم عمی فہم، اللہم انا نجعلک، یہ کر دو تاکہ وہ گھر میں کسی کو شر نہ پہنچا سکے اور گھر کا ماحول پرسکون ماحول رہے۔ سمجھ آ گئی میرے بھائیو؟ باقی رہا مرد و عورت، تو 21واں پارہ سورۃ روم کی آیت نمبر 21،
یہ مرد ہو تو وہ بھی کثرت سے پڑھے، عورت ہو تو کثرت سے پڑھے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے عورت اور مرد کو ایک دوسرے کے سکون کے لیے بنایا ہے۔ میرے خیال میں سبق لمبا ہو گیا، جس کے لیے میں تھوڑی معذرت چاہتا ہوں۔ جو بھی میرے سننے والے بھائی بہنیں ہیں، پروردگار عالم سب کی نیک حاجات پوری فرما۔ یا اللہ سب کو پریشانیوں سے نکال، جن کے بچے بچیاں جوان ہیں ان کے اچھے اچھے رشتے دار۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔